بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج آپ سے انتہائی شرمناک اور بیہودہ ایکٹ ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ بات کرنی ہے، جو سراسر دین اسلام کے خلاف ہے اور جس میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے سہارا دیا گیا، اس کو حلال کرنے کی کوشش کی گئی۔ کوئی بھی لڑکی اٹھ کے کہے کہ میں لڑکا ہوں تو اس کو لڑکا جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے۔ کوئی بھی لڑکا جا کے نادرہ کو کہہ دے کہ میں لڑکی ہو گیا ہوں تو نادرہ ان سے کوئی پروف طلب نہیں کرے گا اور ان کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ویسا بن جائے گا۔ یہ ایک ایسی پلاننگ کے تحت یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور انتہائی شرمناک یہ بل ہے کہ آپ اگر غور کریں گے تو ہمارا دشمن ملک جو ہندوستان ہے، یا آپ برطانیہ کی بات کر لیں یا آپ امریکہ کی بات کر لیں، آپ کو اتنا شرمناک بل وہاں پہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اب یہ دراصل جو بل تھا، یہ پیش تو کیا گیا تھا جو خواجہ سرا ہمارے ہیں، جو مخنث ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ ہماری جب اسمبلی میں اس کو پیش کیا گیا تو ہمارے جو زیادہ تر ان پڑھ ہمارے جو ممبران ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل خواجہ سرا کے حقوق کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے۔ تاہم چھپے ہوئے پس پردہ جو اس کے پیچھے حقائق تھے، ان سے بہت ساری اکثریت کو لا علم رکھا گیا، یا شاید جان بوجھ کے انہوں نے اپنے مالی مفاد کی خاطر یا سیاسی فائدوں کی خاطر اس کو تسلیم کیا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پس پردہ ہماری جو غیر ملکی ٹکڑوں پہ پلنے والی جو ہماری این جی اوز ہیں اور ہمارے جو سیاسی پکاری ہیں، ان کے اپنے اپنے ذاتی مفادات، ان کی ساری جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں اور یہ ان کے نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ میں ابتدا میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اتنا شرمناک اگر بل پاس کرنا تھا تو پھر اس سے پہلے کم از کم قومی اسمبلی سے آپ کلمہ طیبہ کو تو اتار دیتے۔ آپ اپنے آئین سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے اسلام کو ہی ہٹا دیں۔ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت کا آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے جو بھی اس کے پیچھے تھے، اور اس کو پاس کرنے میں ہماری اس وقت کی جو تین بڑی جماعتیں ہیں وہ تینوں اس کی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہوں، چاہے وہ پرانے پاکستان والے ہوں، یا چاہے روٹی کپڑا اور مکان والے ہوں۔ سارے کے سارے اس تینوں نے اس کو ووٹ دیا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو جو ان کی انسانی حقوق کی جو منسٹر تھی شیریں مزاری، جب انہوں نے یہ بات ان سے کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو امریکہ نے اور برطانیہ نے بڑی شاباش دی ہے اس بل کو پاس کرنے پہ۔ اب اگر غور کریں تو اس بل میں ہے کیا چیز؟ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ مغربی ہے۔ خواجہ سرا کے جہاں تک حقوق کی بات ہے، وہ فطرتاً وہ پیدائشی طور پہ وہ ایک ایسے حالات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ جو آپ سمجھیے کہ فطری طور پہ ان کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں، نہ کہ وہ اپنے آپ کو خود تبدیل کراتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر جو ایکٹ ہے، اس کی جو تعریفیں کی گئی ہیں ان میں ہر وہ انسان اس ایکٹ کے تحت فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو بائی برتھ جو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خامی تھی کہ وہ نہ تو ہم اسے لڑکا کہہ سکتے تھے نہ لڑکی کہہ سکتے تھے، تو ٹھیک ہے وہ مخنث ہے، وہ خواجہ سرا ہے۔ مگر دوسری اس میں تعریف یہ کی گئی کہ کوئی بھی ایسا مرد جو کسی حادثہ کی وجہ سے، روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کوئی اس کو ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ جو اس کی جو مردانہ اوصاف تھے وہ ڈیمیج ہو گئے، تو اب اگر ایسا آدمی چاہے تو وہ لڑکی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ کہی کہ تھا تو وہ لڑکا، مگر بچپنے سے وہ لڑکیوں کی طرح باتیں کرتا تھا، یا لڑکیوں جیسی عادات تھیں، یا اسی طرح لڑکی ہو اور وہ لڑکوں کی طرح بولتی ہو، یا لڑکوں جیسے لباس پہنتی ہو، لڑکوں جیسے اوصاف ہوں، تو اب ہمارا یہ بل اس کو منظوری دیتا ہے کہ جی وہ لڑکا بن سکتی ہے۔ اب دیکھیے یہ دونوں جو شرائط ہیں، کوئی بھی اگر مرد ہے اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اس حادثہ کے بعد وہ لڑکی نہیں بن سکتا، وہ مرد ہی رہے گا، چاہے اس کی زندگی کے ساتھ کوئی بھی جو بڑے سے بڑا عرضہ ہے وہ پیش آ جائے۔ تو یہ جو بل ہے، دراصل یہ بل اس معاملے کو، اور سب سے جو اس میں خطرناک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں کسی میڈیکل ایکسپرٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، طبی معائنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ جائے نادرہ میں، اور نادرہ کو جرت ہی نہیں ہے کہ وہ
اس کو چیلنج کر سکیں۔ یہ بڑی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ 2018 میں یہ بل پاس ہوا، اور 2021 میں جب جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق جو ہیں، وہاں پہ مشتاق احمد جو ہیں سینیٹر ان کے، تو جب انہوں نے سوال کیا کہ ان 3 سالوں میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت کتنے لوگ جو ہیں وہ ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جو جینڈر ہے وہ چینج کرائی ہے، تو نادرہ نے وہاں پہ بتایا کہ 3 سالوں میں 29,000، قریب آپ 30,000 ہی کہہ لیجئے، 29,000 درخواستیں ہمیں موصول ہوئیں، جن میں سے 16,000 جو 500 تھے، 16,500 مرد وہ عورت بنے، اور 15,000 جو عورتیں تھیں وہ مرد بنے۔ اور یہ دیکھیے بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ صرف 30 وہ تھے خواجہ سرا، صرف 30 جنہوں نے اپنی جنس بدلنے کے لیے درخواستیں دی۔ تو گویا کہ جن کے لیے یہ بل پیش کیا گیا 3 سالوں میں ان کی تعداد صرف 30 ہے، اور باقی جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا وہ 30,000 لوگ ہیں، یعنی 16,500 جو مرد ہیں وہ عورت بنے، اور 15,000 جو عورتیں ہیں وہ مرد بنے۔ اب آپ اس میں اگر ایک چیز بھی، یہ بھی بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی بھی انسان وہ اس کیٹیگری پہ اگر پورا اترتا ہے، یعنی وہ مرد نہیں ہے یا عورت نہیں ہے، تو بالکل اس کو اجازت دین بھی دیتا ہے، مگر اس کے لیے میڈیکلی ایک بورڈ ہو، اس کے لیے ڈاکٹر ہو، وہ سرٹیفکیٹ دے کہ یہ آدمی جو ہے وہ اس کی فلاں جنس ہے۔ اب آپ ایک اور اس میں دیکھیے کہ اگر یہ جو بل ہمارے ہاں اسی طرح تواتر کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اس کے خلاف مزاحمت نہیں ہوتی، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی، ہماری گورنمنٹ کو شرم نہیں آتی، یہ بل ختم نہیں ہوتا، تو اس کی خرابیاں اس سے کیا ہوں گی؟ نمبر 1 تو آپ دیکھیے کہ مرد مرد سے شادی کر سکے گا، عورت عورت سے شادی کر سکے گی۔ ہمارا جو نکاح خواہ ہوتا ہے اس کے پاس لڑکی تو نہیں جاتی نا، اس کے پاس تو آئی ڈی کارڈ ہی ہوتے ہیں، لہٰذا جو بھی لڑکا ہو اور اس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ لڑکیوں والا بن جائے، تو ایک تو آپ کا آئلی نظام تباہ ہو جاتا ہے، آپ کی معاشرتی اقدار ختم ہو جائیں گی، پھر ہمارا جو وراثتی نظام ہے وہ سارا تباہ ہو جائے گا، لڑکی کو لڑکے والا یعنی لڑکی کی بجائے اس کو ڈبل حصہ مل جائے گا، تو یہ بھی ایک صریحاً قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے۔ پھر اسی طرح عورتوں کی جب سیٹیں آتی ہیں جابز کے لیے تو یہ عورت کی سیٹ پہ اپلائی کرے گا، خواتین کے جو ٹوائلٹس ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں یا جو ان کی سیٹس ہوتی ہیں یہ وہاں پہ جائے گا، گویا کہ بے پردگی اور سارے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کو صریحاً بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس ایکٹ کے خلاف جو سینیٹر مشتاق ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے سینٹ کی جو انسانی حقوق کمیٹی کی جو وہاں پہ تنظیم ہے، جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، جس کے سربراہ ولید اقبال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، وہاں پہ یہ کچھ ترامیم کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا ہے، جس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ جو آپ نے منظور کیا ہے، اس کی جو ترامیم جو اس کے اندر ہونے والی ہیں، جو دفعات اس کی خلاف دین ہیں، ان پر آپ نظر ثانی کریں، اور اس کے لیے انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل جو باقاعدہ ہمارے علماء کا ایک ادارہ ہے جو گورنمنٹ کی سرپرستی میں کام کرتا ہے، تو یہ وہاں پہ انہوں نے تجویز دی کہ آپ اس کو ان کے ہاں بھیجیں اور وہ اس کا اسلامی طور پہ جائزہ لیں، مگر اب تک تمام جو ہماری بڑی جماعتیں ہیں، تمام کی تمام، چاہے کوئی امریکہ کے خلاف ہوں یا امریکہ کے پٹھو ہوں، چاہے کوئی مانتا ہو جی ہم امریکہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی امریکہ کو دھمکی لگانے والا ہو، اس معاملے میں سبھی امریکہ اور برطانیہ کے پیروکار ہیں اور سبھی پوری اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ابھی تک ان کی بات اس طرح سے نہیں سنی جا رہی۔ تمام جو مسلمان ہیں اور بالخصوص جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ اٹھ کھڑی ہوں، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی خاندانی جو روایات ہیں ان کو تباہ کرنے والی بات ہے، ان کو کچلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہ اتنا شرمناک بل ہے کہ برطانیہ میں بھی اگر کوئی آدمی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں، تو وہاں پہ میڈیکل بورڈ بنتا ہے، 2 سال قریب 2 سال کے بعد اس کی جینڈر جو ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ اس سے بڑی میں تو الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں کن الفاظ، میں بڑے محتاط طریقے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر جو یہ حرام زدگی ہوئی ہے جتنی بڑی ہوئی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ معاملات کے مطابق فیصلے نہ کریں یہی تو لوگ کافر ہیں۔
तीन आयतें अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में फरमाई हैं, तीन आगे पीछे, कि जो अल्लाह के उतारे हुए अहकामात के मुताबिक फैसला न करे, यही तो काफिर हैं, यही तो जालिम हैं, यही तो फासिक हैं। और फासिक काफिर कौन होते हैं? आप एक तरफ आपने अपने आइन में ये बात करते हैं कि जी सुप्रीम बात अल्लाह की बात है, रसूल की बात है, और फिर एक इतना बड़ा कानून कि जिसे आप सरेआम ऐसे मुआशरे में जिसकी बुनियाद ही इस वक्त आपका आइली निज़ाम है, आपका ख़ानदानी निज़ाम है, आप उसको तबाह करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप जितनी आवाज़ उठा सकते हैं आप ज़रूर इस पे आवाज़ उठाइए, आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाइए, आप दोस्तों को कहें, और हमारा जो उलमा तबका है, हमारे जो बड़ी बड़ी मजहबी जमातें हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस महाज पर भी इस आवाज़ को उठाया जा सकता है, ज़रूर इस आवाज़ को उठाएँ। तालीमी इदारों के सरबराहान से गुजारिश है, हमारे जो लिखारी हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, उन तमाम पे ये फ़र्ज़ बनता है कि इस इंतहाई शर्मनाक और ज़नाकारी को, हम जिन्स परस्ती को जो प्रमोट करने के लिए इसे कानून की शक्ल दी गई, और बज़ाहिर जिसमें ख्वाजा सराओं के हुकूक की बात की गई, और पसे पर्दा इसके पीछे उन तंजीमों को खुश करने के लिए, मगरिब को खुश करने के लिए इतना गंदा कानून जो है वो उसको बिल की शक्ल में पास किया कि शायद उन मुल्कों में भी इतनी बुरी उसकी दफात नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।